السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز واقعہ سناؤں گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا عابد تھا، لیکن علم دین سے واقف نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھ لڑکوں نے اس عابد کا مذاق بنانا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بے وقوفی ظاہر کی جائے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو محلے کے دو چار لڑکے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لب و لہجے میں اس کو پکارا۔ وہ چونکا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے؟ ایک لڑکے نے آواز بنائی اور کہا کہ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اے باری تعالی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تیری عبادت مجھے بہت پسند آئی، اس لیے آج سے ہم نے تیرے سے نماز معاف کر دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے تو غائب ہو گئے۔ اب یہ جاہل عابد سمجھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے، اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو تہجد تھی وہ بھی ختم، فرائض تھے وہ بھی ختم، نماز کے لیے مسجد کو آنا بند کر دیا۔ اس طرح دو چار دن ہو گئے اور وہ نماز کو نہیں آیا، تو محلے کے لوگوں نے سوچا اب شاید بیمار ہو گیا ہوگا، چلو جا کر دریافت کریں۔ کچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے اب نماز کو نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو خبر ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے خوش ہو کر میرے سے نماز معاف کر دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب آدمی کے اندر جہالت ہوتی ہے اور وہ علم دین سے ناواقف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جہ و جلال سے ناواقف ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کس طرح کفر کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے۔ دیکھیے شیطان جاہل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر تسلط قائم کرتا ہے۔